روزها گر رفت گو رو باک نیست. تو به من ای آن که چون تو پاک نیست. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ حالات یا اوقات جاتے ہی رہے تو کہہ دو چلے جائیں، کچھ مذائقہ نہیں. اے وہ محبوب پاک کہ تیرے برابر کوئی پاک نہیں، تو موجود ہے تو کیا پرواہ ہے. پچھلے شعر میں اپنی پستی اور فقدان حالات پر افسوس کیا تھا جو ایک طرح سے تکبر اور خود پسندی کا علاج تھا. اب اس شعر میں جو اپنی حالت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے یہ نا امیدی کی اصلاح ہے. چونکہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مقام تھے اس لیے محبوب حقیقی سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تو ہمارے لیے موجود و مشہود ہے تو پھر ہم کو ان حالات کی کیا پرواہ ہے. یعنی ایام تلف ہونے پر حسرت نہ کرنا چاہیے. اگر گئے بلا سے گئے. عشق جو اصلی دولت ہے اور سب خرابیوں سے پاک و صاف ہے، اس کا رہنا کافی ہے. ہر که جز ماهی ز آبش سیر شد، ہر که بی روزی است روزش دیر شد. مچھلی یعنی عاشق حق کے سوا جو لوگ ہیں وہ اس کے تھوڑے پانی سے بھی سیر ہو جاتے ہیں، اور جو بالکل محروم ہیں ان کے تو اوقات ہی ضائع ہو گئے. اوپر کے اشعار میں ان لوگوں کا بیان تھا جو مشاہدہ تجلیات و نزول سے کبھی سیر نہیں ہوتے اور تشنہ و کشادہ ذہن ہی رہتے ہیں. ایسے لوگ اصطلاح میں ماہی کہلاتے ہیں، یعنی مچھلی کہ اس کو کبھی پانی سے سیرابی نہیں ہوتی. اب دو قسم کے لوگوں کا اور بیان کرتے ہیں. ایک وہ جن کو کچھ حاصل ہوا اور وہ اس پر قانع ہو گئے، وہ جز ماہی کہلاتے ہیں. ایک وہ جن کو کچھ حاصل ہی نہیں ہوا، ان کو بے روزی کہا کہ ان کی عمر ہی ضائع ہو گئی. یہاں عاشق حق کو مچھلی سے تعبیر کیا گیا ہے. مطلب یہ کہ مچھلی کے سوا جو عام لوگ ہیں وہ صرف کلام حق سے سیر ہو جاتے ہیں جو بذریعہ انبیاء ان کو پہنچتا ہے، مگر وہ عشق سے خالی ہیں ورنہ کبھی سیر نہ ہوتے. لیکن مشاہدہ حق کے طالب ہمیشہ سیر و سلوک کے مدارج طے کرتے جاتے ہیں، کسی مقام پر قانع نہیں ہوتے، ہر دم ترقی کے جویاں رہتے ہیں. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید والسلام. کوئی ناقص آدمی کامل کا حال معلوم نہیں کر سکتا، پس قصہ مختصر کر دینا چاہیے اور ہمارا سلام. حالات عشق کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ پختہ کار لوگوں کے حالات ہیں جو دریائے مشاہدہ سے سیر نہ ہونے میں ماہی کی مانند ہیں، یعنی مچھلی کی مانند. اور غیر ماہی یعنی ناقص لوگ
ان حالات کو معلوم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ اجمالی یقین کے چلو بر فیضان سے سیراب ہونے والے ہیں، اور مذکورہ حالات ایک سمندر ناپیدا کنار ہے، لہذا نااہل لوگوں کے سامنے اس قصہ کو طول دینا غیر مناسب ہے۔ باقی رہے بے روزی یعنی محجوب و محروم لوگ، ان کا ذکر ہی فضول ہے، وہ اس کوچہ ہی سے آشنا نہیں۔ یعنی وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب خام پختہ کے حال کو سمجھ نہیں سکتا تو کلام کو طوالت دینا بے سود ہے، اور سلام کہہ کے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی کوئی ناقص کامل کا حال معلوم نہیں کر سکتا، بس بات کو مختصر کرتے ہوئے ہمارا سلام قبول کیجیے۔ بند بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر۔ بیٹا قید کو توڑ کر آزاد ہو جا، چاندی سونے کے خیال میں تو کہاں تک اور کب تک قید رہے گا۔ پہلے شعر میں یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ پختہ لوگوں کے حالات کو خام کار سمجھ نہیں سکتے۔ اب مولانا پختہ ہونے کا اصول بتاتے ہیں جس سے خامی دور ہو جائے اور ان میں اسرار عشق کے سمجھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے۔ خلاصہ اس اصول کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے تعلقات نہ رکھے جائیں اور مال و دولت کا شوق منقطع کر دیا جائے۔ سونا چاندی وغیرہ اموال دنیا خصوصیت سے عشق الہی کے لیے سنگ راہ ہوتے ہیں، اس لیے بزرگان دین نے درویشی کو پسند فرمایا ہے۔ اس لیے یہ تلقین کرتے ہیں کہ اموال و زر کی قید سے رہائی حاصل کرو، کیونکہ یہ تعلقات حق تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں اور ان کے تعلق کو بڑھنے نہیں دیتے۔ جب یہ کم ہوں گے وہ قوی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ سونا چاندی اور مال و دولت کی جو حرص و لالچ ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے اے انسان تو ان قیدوں سے آزاد ہو جا۔ گر بریزی بہر را در کوزی، چند گنجد قسمت یک روزی۔ اگر تو چاہے کہ سمندر کو ایک کوزے میں ڈالے تو اس میں سمندر کا کتنا پانی سمائے گا؟ ایک دن کا حصہ، زیادہ نہیں۔ اس شعر میں سونا چاندی کو ضرورت سے زیادہ جمع کرنے کی بے خودگی کا اظہار ہے۔ یعنی زندگی کا سامان اسی قدر درکار ہے جس سے دنیاوی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوں، اور ضرورت صرف اتنی ہے کہ تن ڈھکنے کو کپڑا، پیٹ پالنے کو 2 روٹیاں ملتی رہیں۔ اس سے زیادہ کی حرص کرنی فضول ہے۔ اگر دنیاوی نعمتوں کا انبار پیٹ میں ڈالنا چاہیں تو 2 روٹی سے زیادہ اس میں نہیں پڑ سکتا، پھر حرص سے زائد سے کیا حاصل؟ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اور حرص کی مذمت اور اس کا کام نہ آنا، فرماتے ہیں کہ قطع تعلق سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر تمام سمندر کو ایک کوزہ میں ڈالا جائے تو اس میں کتنا پانی آئے گا؟ صرف 1 دن کے خرچ کے لائق، یعنی ظرف سے زیادہ نہ سمائے گا۔
لہٰذا انسان کو اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے جتنی ضرورت ہے اسی قدر انسان کو لالچ بھی رکھنی چاہیے۔ کوزه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پردر نشد۔ حریص لوگوں کی بھوکی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہ ہوا جب تک سیپ نے قناعت نہ کی موتیوں سے مالا مال نہ ہوا۔ پہلے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ حریص کو خواہ کتنا ہی مال ہاتھ لگ جائے کسی حد تک بھی اس کو سیری حاصل نہیں ہو سکتی۔ حقیقی غنا اور تمول اگر ہے تو وہ قناعت ہی میں ہو سکتا ہے۔ دوسرے مصرع میں اس کی مثال میں صدف کو پیش کیا ہے۔ پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ ایک خاص موسم میں جب سیپ کے اندر بارش کا قطرہ پڑ جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کا منہ بند ہو جاتا ہے تو قطرہ موتی بن جاتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو سیپ ایک ہی قطرے پہ قناعت کرتا ہے اور زیادہ کی حرص نہیں کرتا تو دولت مربارید سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا دہان حرص بند نہ ہوتا تو انعام کیوں کر پاتا؟ یعنی لالچی لوگوں کی آنکھیں کبھی بھی سیر نہیں ہوتی۔ جس طرح صدف قناعت کی بدولت موتیوں سے بھر جاتا ہے اسی طرح اگر تم قناعت اختیار کرو تو مثل گوہر کے بھر جاؤ گے، روحانی طور پہ مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے ضرور